أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم۔ اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ کاف عربی میں غار کو کہتے ہیں، تو اس سورت کا نام سورۃ الکہف رکھنے کی وجہ یہ ہے، اس سورت کے اندر اصحاب الکہف کا ذکر ہوگا، ان نوجوانوں کا ذکر ہوگا جو ایک غار میں آ کر سو گئے تھے۔ اس سورت کے فضائل بے شمار احادیث میں ملتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کے وقت اپنے گھر کے اندر سورۃ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ پاس ان کا گھوڑا باندھا ہوا تھا 2 رسیوں کے ساتھ، تو جیسے ہی وہ تلاوت شروع کرتے تو گھوڑا بدکنے لگ جاتا، پھر خاموش ہوتے، پھر شروع کرتے، گھوڑا پھر بدکنے لگ جاتا۔ فرماتے ہیں میں باہر نکل کر میں نے دیکھا کہ ایک آبر ہے جو بالکل میرے چھت کے قریب آ چکا ہے، میرے مکان کے قریب آ چکا ہے۔ صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رات کا ماجرا سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آبر کا ٹکڑا، وہ نور کا ٹکڑا تھا جو قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے تمہارے گھر کے اوپر آ گیا تھا۔ یہ سورۃ کہف کے پڑھنے سے نورانیت بھی آتی ہے۔ اور ایک احادیث میں آتا ہے جو بندہ سورۃ کہف کی پہلی آیات یاد کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو بندہ آخری آیات یاد کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہر قسم کے فتنے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے جو اول اور آخر کی 5 آیات کو یاد کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دن کے اندر پہنچنے والی جو آفتیں مصیبتیں ہوتی ہیں 8 دنوں کے اندر اللہ رب العزت اس بندے کو ان آفتوں سے بھی محفوظ فرماتے ہیں، اور ساتھ میں اگر دجال نکل آئے ان 8 دنوں کے اندر اللہ رب العزت اس بندے کو ان آیات کی بدولت دجال کے فتنے سے بھی محفوظ کر لے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو بندہ جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جو بندہ جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے سر سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک ایک نور پیدا کر دیتے ہیں جو دن قیامت روشنی دکھائے گا۔ بے شمار اس کے فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ اور ایک فضیلت یہ بھی ہے جو بندہ جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے کے درمیان میں جتنے گناہ ہوئے اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے۔ اب اس سورت کا شان نزول سنیں۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرنے لگ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر لوگ مسلمان ہونے لگ گئے۔ مشرکین مکہ نے دیکھا کہ اس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے ماننے والے دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، اگر یہی حالت رہی تو ہمارے خداؤں کو لوگ بھول جائیں گے، ہمارا مذہب مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لہٰذا اس طرح بھی تو کرو، جاؤ جا کر علماء سے پوچھ کر آؤ آیا یہ سچا بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے 2 بندے تیار کیے، وہ مدینہ کے اندر گئے یہودی علماء کے پاس، تو یہودیوں کے پاس تورات زبور انجیل کا علم تھا، تو اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ اگر سچا پیغمبر ہوگا تو ظاہر بات ہے ان کو اس بارے میں کچھ نہ کچھ علم ہوگا۔ اب یہ 2 بندے گئے ان کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حال و احوال، اقوال، افعال ان کے سامنے بیان کیے۔ وہ یہ کہتا ہے اس کا چلنے پھرنے کا انداز یہ ہے، وہ یہ اس کی یہ صفات ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو ہم آپ کو چند باتیں بتاتے ہیں، جاؤ جا کر اس پیغمبر سے پوچھو، اگر وہ سچا جواب دے دے تو پھر مان لو کہ وہ سچا پیغمبر ہے، اگر جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لو کہ وہ کیا جی جھوٹا ہے جی۔
انہوں نے کہا کہ اس پیغمبر سے جا کر یہ سوال کرو کہ روح کی حقیقت کیا ہے. یہ انسان کے اندر جو پڑی رہتی ہے روح نا جی، جب ہوتی ہے تو بندہ زندہ رہتا ہے، جب چلی جاتی ہے تو بندہ فوت ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں جا کر سوال کرو کہ یہ روح کی حقیقت کیا ہے. دوسرا سوال اس سے یہ کرو کہ ان نوجوانوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہو، وہ کتنے تھے اور کیوں نکلے تھے اور کیا حالات پیش آئے تھے، وجہ پوچھو اس سے جی، وہ کون تھے ان کے بارے میں معلومات کرو. کیونکہ عرب کے ہاں یہ واقعہ بڑا مشہور تھا، لیکن تھا بڑا عجیب تھا جی، بڑا عجیب تھا. اتنے 100 سال وہ غار کے اندر سوئے رہے، پھر دوبارہ زندہ ہوئی. اور تیسرا سوال ان سے جا کر یہ کرو کہ وہ کون سا بندہ تھا جس نے مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف کے اندر اس نے پوری روئے زمین کا سفر کیا تھا. یہ 3 سوال جا کر پوچھو. اب یہ 2 بندے جب وہاں سے واپس آئے مکہ کے اندر تو انہوں نے اپنے مکہ کے ساتھیوں کو، مشرکین کو کہا ہم ایک فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں، ہمارے درمیان میں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو اختلاف ہے، جو نزاع ہے، جو جھگڑا چلتا ہے، یہ ختم ہو جائے گا اگر ہمارے ان سوالوں کا جواب دے دے گا. یہ حضرات قافلے کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 سوال رکھے. کہا اگر آپ سچے پیغمبر ہو تو ہمارے ان 3 سوالوں کا جواب دے دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد تھا، کامل یقین تھا کہ اللہ رب العزت مجھے کل ان کے جواب دے دے گا. وہی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر آئیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا. ان حضرات کو کہا کہ کل آنا، میں تمہیں ان سوالوں کے جواب دوں گا. تو اللہ کا پاک پیغمبر انشاءاللہ کہنا بھول گیا. حضور نے وعدہ کیا لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گیا. اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی. اللہ رب العزت نے 15 دن وہی کو روکے رکھا. مشرکین نے دیکھا نا جی، تو پھر طرح طرح کے پروپیگنڈے شروع ہو گئے جی. دیکھا پہلے تو ہر سوال کا جواب دیتا تھا، پہلے تو ہر بات ہمیں بتاتا تھا، پھر اپنے ساتھیوں کو کہتا تھا آسمانوں سے خبریں آتی ہیں. اب جب ہم نے سوال کیے نا جی نہیں آئے جی، تو پھر بے تحاشا قسم کے تان و تشنیع شروع ہوگی. حضور بڑے پریشان ہوئے. 15 دن کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کو لے کر آئے جی. اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، یہ سورت پوری اتری ہے، یک بار اتری ہے جی، اور 70,000 فرشتے اس سورت کو لے کر اترے ہیں. 70,000 فرشتے. تو آ کر پہلے کہا یا رسول اللہ آپ جب بھی کسی سے وعدہ کریں نا جی تو وعدہ کرتے وقت ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہا کریں. انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے یہ 15 دن کی تاخیر ہوئی ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کے تینوں سوالوں کا جواب اس صورت کے اندر دیا. ایک سوال کا جواب آپ پیچھے سن چکی ہو جی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، باقی 2 سوالوں کا جواب آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، الذی وہ ذات کے، انزل علی عبدہ جس نے اتارا اپنے بندے کے اوپر. دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو بندہ کہنا یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے. لفظ عبد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا اور اللہ اپنے پیغمبر کو اپنی من پسند لفظ سے پکارتا تھا. حضور فرشوں پہ ہوتے تھے نا جی تو اللہ کہتا تھا نا جی سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. پھر جب فرشوں سے اٹھے عرشوں پہ گئے وہاں پر بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کو عبد کہا جی. فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی. پھر جب واپس آئے نا جی تو اللہ نے پھر بھی کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ. اب دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ عبد کہنا توہین ہے. کیوں؟ دلیل سنیں جی. کہتے ہیں دیکھو جی عبد سے مراد کیا ہے جی؟ بندہ ہے. ہم بھی بندے ہیں، ہم رات دن گناہ کرتے رہتے ہیں. اب ان کی عقل یہاں پہ آ کر ختم ہو جاتی ہے. بھائی بندے میں فرق ہوتا ہے. ہر کوئی بندہ ہماری طرح نہیں ہوتا جی. کوئی متقی پرہیزگار ہوتا ہے، کوئی فاسق فاجر ہوتا ہے، کوئی درمیانے میں ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے، تو پیغمبروں کی شان ہی اونچی ہوتی ہے، اللہ ان کو اپنی نبوت کے لیے چنتا ہے، لیکن ہوتے کامل درجے کے عبد ہیں جی. وگرنہ اگر لفظ عبد بولنے سے پیغمبر کی توہین ہوتی ہے تو العیاذ باللہ. تو ہم تو دن کے اندر جتنی نمازیں پڑھتے ہیں اس کی تشہد میں کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو پھر ہم العیاذ باللہ اپنے پیغمبر کی توہین کرتے ہیں. یہ مت ماری ہوئی ہے. عبد اپنی طرح سمجھتے ہیں جی، وہ بھی کیا ہے جی؟
جس طرح خود کافر فاسق فاجر ہیں نا جی، تو دوسروں کو بھی ایسا سمجھیں نہیں. لفظ عبد اللہ کے پاک پیغمبر کو بڑا پسند تھا، اور اللہ اپنے محبوب کی اس پسند کو بار بار بولتے ہیں. علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے کے اوپر الکتاب کتاب، ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں بنائی اس اللہ نے اس کتاب کے اندر عوجن کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے جی. یہ کتاب بالکل دو دن چار کی طرح صاف ستھری ہے جی. قیمن، بالکل سیدھی ہے. لینذر بأسا شدیدا، کتاب کے اتارنے کا مقصد کیا ہے، پیغمبر کا فریضہ کیا ہے، تاکہ وہ ڈرائے بأسا شدیدا، سخت گرفت سے. مان لو بات، نہیں مانو گے آگے آنے والی گھڑیاں بڑیاں سخت ہیں. من لدنہ، اللہ کی طرف سے. ویبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں دے. کون سے ایمان والے؟ جو صرف زبان سے دعویٰ نہیں کرتے بلکہ عمل بھی کرتے ہیں. الذین، وہ مومن، یعملون الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں. ان لہم، بے شک ان کے لیے، اجرا حسنا، اجر ہے آخرت کے اندر بڑا. ماکثین، رہنے والے ہوں گے، فیہ، اس جنت کے اندر، ابداً، ہمیشہ. وینذر الذین، وہ ڈرائے، الذین، ان لوگوں کو، قالوا، جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بنا لیے ہے بیٹا. یہودیوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور نائب ہیں. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا نائب اور بیٹا ہے. مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں اور نائب ہیں. معلوم، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے ان کے لیے، بھی، اس بارے میں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، من علم، کوئی دلیل. ولا لآبائہم، نہ ان کے پاس دلیل تھی. ولا لآبائہم، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی دلیل تھی. کبرت کلمتاً، بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے. تخرج من افواہہم، جو نکلتی ہے ان کے منہ سے. ان یقولون، نہیں وہ کہتے، الا کذبا، مگر جھوٹ کہتے ہیں. فلعلک، پس شاید کہ آپ، باخع نفس کا، اپنی جان کو ہلاکت ڈالیں، علی آثارہم، ان کی خاطر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوتے تھے جی. انسان ہے نا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا حضور اللہ کا سچا پیغمبر تھا. ٹھیک ہے، وہی آتی تھی، قرآن اترتا تھا، اللہ کے پیغمبر نے جنت کا نظارہ کیا ہوا تھا، جہنم کا نظارہ کیا ہوا تھا. حضور ان کو عقلی دلائل بھی دیتے، نقلی دلائل بھی دیتے، سابقہ قوموں کے حال و احوال بھی بیان کرتے، پیغمبروں کے حال و احوال بھی بیان کرتے، جہنم کی سختیوں کو، جہنم کے انگاروں کو، قبر کی سختیوں کو بھی بیان فرماتے. حضور غمگین ہوتے کہ آخر یہ ظالم ایمان کیوں نہیں لا رہے. حضور اس پر بڑے غمگین ہوتے، بڑے غمگین ہوتے. تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی، میرا پاک پیغمبر، آپ ان کے پیچھے اتنا افسوس کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اور آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں. دیکھیں غم بندے کو ہو نا جی، تو بندہ کیا ہو جائے، ان غموں کی وجہ سے بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، اور یہ بڑھاپا بندے کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر، آپ ان کے اوپر اتنا اصرار کر رہے ہیں کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، یہ کہ وہ نہیں ایمان رکھتے اس کتاب کے اوپر، اسفا، افسوس کرتے ہوئے، پچھتاتے ہیں. آپ کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا جی، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے. اللہ آپ سے دن قیامت کی یہ نہیں پوچھے گا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، میرا پیغمبر بتا یہ لوگ جہنم میں کیوں ہیں. آپ اپنا کام کریں جی، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، ماننا نہ ماننا یہ آگے ان کا کام ہے جی. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً، اللہ بے شک ہم نے بنایا ہے، ما علی الارض، اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے، زینت اللہ، اس زمین کے لیے زینت. کیوں؟ لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایوم احسن عملا، کون ان میں سے اچھے اعمال کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں زمین کو ہم نے بنایا، اس زمین کے اوپر ہر قسم کی رونق کو ہم نے بنایا جی. سبزیاں، پھل ہیں، اناج ہیں، یہ نہریں، ندیاں، یہ جھیلیں، زمین کے اوپر چلنے والی ہر چیز ہے، زمین کے اوپر ٹکنے والی ہر چیز اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنائی ہے. لیکن کیوں بنائی ہے؟ تاکہ ہم بھی دیکھیں نا جی یہ لوگ کیا اعمال کرتے ہیں. دیکھیں کاشتکار بندہ جب کاشتکاری کرتا ہے نا جی، جتنی اچھی محنت کرتا ہے، گوڈی کرتا ہے، اس کے اندر کھاد بیج لگاتا ہے، جتنا اچھے سے اچھا بیج لگاتا ہے اتنا اس کا اچھا فصل ہوتا ہے.
جتنی اچھی محنت کرتا ہے اتنا اس کو پھل بھی اچھا ملتا ہے. تو یہ دنیا بھی کیا ہے جی؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے جی. دنیا کے اندر جتنے اعمال کرو گے جی، جتنے خوبصورت سے خوبصورت عمل کرو گے، قیامت والے دن آپ کو اتنے ہی اچھے سے اچھا عمل ملے گا. اور آپ نے سنا ہے نا جی اللہ کے ہاں نیکیوں کے بارے میں قانون کیا ہے؟ دیکھو دنیا میں اگر ہم ایک دانہ آلو کا، ایک دانہ مٹر کا لگاتے ہیں تو کیا ہو جاتی ہیں جی؟ ایک پودے کے ساتھ 8 9 پھل لگتے ہیں جی، ٹھیک ہے. ایک آلو کے ساتھ 6 7 دانے لگتے ہیں. مکئی کے ایک ایک دانے کے ساتھ وہ پورے سٹے لگتے ہیں جی. ٹھیک ہے. ایک نیکی کرو، ایک بیج لگاؤ، ایک دانہ لگاؤ تو بدلے میں آپ کو کیا ملتا ہے جی؟ ڈبل ٹربل ملتا ہے جی. تو اللہ کے ہاں بھی نیکیوں کا قانون ہے جی. عام دنوں کے اندر اگر آپ نیکی کرو تو اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. ایک نیکی کرو گے فلہ عشر امثالها، آپ کو اس کے بدلے میں 10 آپ کو ثواب ملے گا. یہ عام دنوں کی بات ہے. لیکن اگر فی سبیل اللہ کی نیکی کرو گے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی جی، اللہ کا کوئی بھی راستہ ہو، ابھی آپ نکلے ہو جی، جن لوگوں کی یہ نیت تھی درس میں جائیں گے، دین کی بات سنیں گے، اللہ کا قرآن سنیں گے، یہ فی سبیل اللہ کی مد ہے. اور فی سبیل اللہ کی مد کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا جی، اس کی ابتدائی کہاں سے ہوتی ہے؟ 700 سے ہوتی ہے جی، 700 سے ہوتی ہے. پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اتنا دیتا ہے. عام نیکی کرو تو ایک کے بدلے میں 10 ملتی ہیں. ایک مٹر لگاؤ تو 10 پھلیاں نکلتی ہیں جی. ایک دانہ آلو کا لگاؤ تو 10 دانے آلو کے نکلتے ہیں. ایک مکئی کا دانہ لگاؤ تو 7 8 خوشے نکلتے ہیں. اس کے اندر بھی پھر کتنی وہ دانے نکلتے ہیں. یہی قانون ہے عام دنوں کی نیکی کا اور فی سبیل اللہ کی نیکی کا. اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم بھی تو دیکھیں نا جی ان میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، آج زمین سر سبز و شاداب ہے، اس کے اوپر طرح طرح کے اناج لگے ہوئے ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، کاشتکاریاں لوگ لگا رہے ہیں. ایک دن آئے گا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، بے شک البتہ ہم کریں گے، وَإِنَّا، بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ، البتہ کرنے والے ہیں، ما علیہ، اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے، سعیداً، جرزا، چٹکل میدان، بالکل صاف شفاف.